اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد لا حول ولا قوۃ الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ سجدہ سہو کیا ہوتا ہے، سجدہ سہو کب کیا جاتا ہے، سجدہ سہو کن غلطیوں پہ ہم پہ واجب ہو جاتا ہے، اور سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ کیا سجدہ سہو پر مبنی حدیثوں میں ہمیں کچھ احادیث مبارکہ ملتی ہیں یا نہیں؟ تو وداؤٹ اینی فردر ڈیو لیٹس موو ٹو دا ویڈیو۔ تو سجدہ سہو کیا ہے؟ سجدہ سہو ایک ایسا سجدہ ہے جو کہ 2 سجدوں پر مبنی ہے، جو کہ ہم لوگ اگر نماز میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے ازالے میں پڑھتے ہیں کہ ہماری نماز مکمل ہو جائے۔ جیسے کہ ہم نماز پڑھے اور ہم سے نماز میں تشہد مس ہو جائے، یا ہم نے پوری رکعت نہ پڑھی ہو یا پڑھی ہو اور ہمیں یاد نہ آ رہا، تو اس طریقے سے پھر ہم لوگ سجدہ سہو کرتے ہیں تاکہ ہماری نماز مکمل ہو جائے۔ صحیح بخاری ان دونوں حدیث کی بک سے مل جاتا ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے کہ نماز کے دوران ان سے ظہر کی جو نماز تھی اس کا درمیانی تشہد مس ہو گیا۔ تو پھر انہوں نے کیا کہ اپنی نماز مکمل کی، اور نماز مکمل کرنے کے بعد چونکہ ان سے یہ غلطی سرزد ہو گئی تھی تو اس کے ازالے میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھے بیٹھے وہاں پہ 2 سجدے کیے۔ اس طریقے سے سجدہ سہو ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ پہ حدیث موجود ہے کہ صحیح مسلم میں ہے وہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نمازی نماز ادا کر رہا ہو تو اس پر ضروری ہے کہ وہ اپنی نماز کو یقین دہانی میں لے کے آئے۔ مطلب اگر 4 رکعت پڑھنی ہے تو اس پہ لازم ہے کہ اس کا دل اور دماغ اسی بات کی گواہی دے کہ اس نے 4 رکعت پڑھی ہے، مکمل تشہد اور مکمل اپنی ایکٹیویٹیز کے ساتھ۔ اور اگر آپ کو تھوڑا سا بھی شک ہو جائے کہ آپ سے انجانے میں شاید 4 رکعت کی بجائے آپ نے 3 پڑھ لی ہیں، تو پھر آپ پہ واجب ہو جاتا ہے کہ آپ سجدہ سہو کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شک و شبہ پر نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اس سجدہ سہو کیوں امپورٹنٹ ہے اور سجدہ سہو کب کرنا چاہیے؟ اب اسی طریقے سے حدیث شریف میں موجود یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ نے 4 رکعت پڑھی ہے اور آپ کے دل میں یہ شبہ ہے کہ آپ نے 4 رکعت نہیں ادا کی، لیکن آپ نے ایکچوئل میں کی ہوتی ہے لیکن شک کی بنیاد ہوتی ہے، تو اس کو یقین میں کرنے کے لیے آپ سجدہ سہو کے جب 2 سجدے ادا کرتے ہیں، وہ جو 2 سجدے ہیں وہ شیطان کی تذلیل کے لیے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ واقع میں 4 رکعت کے بجائے 3 رکعت پڑھتے ہیں اور آپ کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ نے 4 رکعت پڑھی ہے، آپ کا دماغ یہ گواہی دیتا ہے کہ نہیں میں نے کم رکعت پڑھی ہے، لیکن ایکچوئل میں آپ نے کم رکعت ہی پڑھی ہوتی ہے، تو پھر آپ جب 2 سجدے کرتے ہیں تو وہ سجدے آپ کی نماز کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ ہوا حدیث کا حوالہ۔ اس کے برعکس آپ اگر گوگل پہ جا کے دیکھیں، یا موسٹلی آپ نے ادھر ادھر سے سنا ہوگا کہ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کچھ مختلف ہے۔ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اگر آپ کو جیسے اگر آپ کو شک ہو جائے کہ آپ نے نماز مکمل ادا نہیں کی، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ یہ کرتے ہیں، آپ لاسٹ تشہد پہ بیٹھے ہیں، تشہد پڑھنے کے بعد آپ ایک طرف سلام پھیریں گے اینڈ دین آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد وہ تمام تر دعائیں آپ پڑھیں گے جو کہ عام طور پر ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ 2 سجدے پرفارم کریں گے اینڈ دین اگین آپ تشہد پہ بیٹھیں گے اور تمام تر اپنی دعائیں کمپلیٹ کریں گے۔ اس کے بعد آپ دونوں طرف سلام پھیریں گے۔ اس طریقے سے آپ کی نماز کا سجدہ صاف ہوگا اکارڈنگ ٹو گوگل۔ لیکن اس میں کمپیریزن کرنا اب ہمارا کام ہے، کیونکہ ہمارے پاس حدیث شریف کی صحیح تعلیمات موجود ہیں۔ آپ کی تعلیم کے لیے وہ تمام تر پیجز کی پکچرز بھی لگا دوں گی تاکہ آپ کے دماغ میں اس کے ریلیونٹ کوئی بھی کوسچن یا کوئی بھی شک و شبہ نہ ہو۔ کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جن پہ ہم سجدہ سہو نہیں بلکہ پوری نماز ادا کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے بارے میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی۔ ایسے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن۔ جزاک اللہ خیر، اپنی دعا میں یاد رکھیں۔